السلام علیکم۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینلز اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 3 روٹیوں کا واقعہ ایک عبرت انگیز اور حکمت بھری کہانی ہے جو ہمیں ایمان، سچائی، لالچ اور انصاف کے اصولوں سے روشناس کراتی ہے۔ اس واقعہ کا آغاز ایک سفر سے ہوتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ صحرا کے طویل اور تھکا دینے والے راستے پر تھے۔ راستے میں ان دونوں کو بھوک اور تھکاوٹ نے گھیر لیا اور آرام کے لیے انہوں نے ایک جگہ رکنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو کچھ رقم دی اور اسے بازار جانے کو کہا تاکہ وہ کھانے کے لیے روٹیاں خرید لائے۔ شاگرد جلدی سے قریبی بستی میں گیا اور وہاں سے 3 روٹیاں خرید کر واپس آیا۔ جب وہ روٹیاں لے کر واپس آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے کہیں چلے گئے تاکہ نماز پڑھیں اور عبادت میں مصروف ہوں۔ شاگرد کو سخت بھوک لگی تھی۔ وہ روٹیوں کو دیکھتا رہا اور آخر کار اس کی بھوک اور لالچ غالب آ گئی۔ اس نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ کو کیا خبر کہ روٹیاں کتنی تھیں۔ اس نے 1 روٹی کھا لی اور باقی 2 روٹیاں رکھ دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں صرف 2 روٹیاں ہیں۔ انہوں نے شاگرد سے پوچھا، تم 3 روٹیاں لائے تھے، تیسری روٹی کہاں ہے؟ شاگرد نے خوف اور شرمندگی کے باوجود جھوٹ بولا اور کہا، حضور، یہاں تو صرف 2 ہی روٹیاں تھیں، میں نے کوئی روٹی نہیں کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی بحث نہیں کی اور خاموشی اختیار کر لی۔ گویا انہیں اس کے دل کی حالت کا علم ہو چکا تھا، مگر انہوں نے اس وقت معاملے کو نہیں چھیڑا۔ سفر جاری رہا اور دن رات گزرتے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد ایک خوبصورت وادی میں پہنچے۔ وادی سرسبز تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہوا کی خوشبو دل کو تسکین دے رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور ایک معجزہ دیکھا۔ ان کے سامنے ایک غار کھلا اور اس کے اندر 3 بڑے سونے کے ڈھیر ظاہر ہوئے۔ شاگرد حیرت سے ان ڈھیروں کو دیکھ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ 3 سونے کے ڈھیر ہیں، ایک میرے لیے، ایک تمہارے لیے اور ایک اس شخص کے لیے جس نے تیسری روٹی کھائی ہوگی۔ یہ سنتے ہی شاگرد کو شرمندگی اور خوف نے جکڑ لیا۔ اس نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سچ بولتے ہوئے اعتراف کیا، حضور، تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تم یہ سونا لے لو، یہ تمہارا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے سونا دے کر وہاں سے چلے گئے۔ شاگرد کو اپنی چالاکی پر فخر ہونے لگا کہ اس نے جھوٹ بولا، روٹی بھی کھائی اور اب سونا بھی پا لیا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں پیدا ہونے والا لالچ اسے کس مقام تک لے جائے گا۔ شاگرد نے سوچا کہ یہ بڑی دولت ہے، اسے کس طرح محفوظ کیا جائے۔ وہ یہیں بیٹھ کر اس کی نگرانی کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد 3 ڈاکو اس رستے سے گزرے اور شاگرد کو سونے کے ساتھ بیٹھا دیکھا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ شاگرد کو مار کر سونا لوٹ لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب شاگرد مر گیا تو ڈاکوؤں نے آپس میں سونے کے ڈھیروں کو تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، لیکن سونے کے حصول کے بعد انہیں بھوک محسوس ہوئی، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک شخص کھانا لینے شہر جائے اور باقی 2
ڈاکو سونے کی نگرانی کرے۔ جو ڈاکو کھانا لینے گیا، اس کے دل میں لالچ آ گئی کہ کیوں نہ وہ اپنے ساتھیوں کو زہر دے کے مار ڈالے اور سارا سونا خود لے لے۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو باقی 2 ڈاکوؤں نے اپنے منصوبے کے مطابق اسے قتل کر دیا تاکہ وہ سارا سونا آپس میں بانٹ سکیں۔ لیکن انہوں نے جیسے ہی وہ زہر والا کھانا کھایا، وہ بھی زہر سے مر گئے۔ یوں تینوں ڈاکو لالچ اور خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئے اور سارا سونا وہاں بے مصرف پڑا رہا۔ یہ واقعہ اس بات کی عبرت انگیز مثال ہے کہ لالچ اور جھوٹ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد کو سچائی اور ایمان کا درس دیا تھا، لیکن شاگرد نے لالچ اور جھوٹ کا راستہ اپنایا اور اس کا نتیجہ موت اور ناکامی کی صورت میں نکلا۔